الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا معين له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. درود شریف پڑھنے ساتھی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وعلى آله وسلم تسليما.
انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں ملتمس ہوں کہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد اس کے جو کچھ عرض کیا جائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 21 رمضان المبارک کو خلیفہ چہارم داماد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام اور ان کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، چونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس طرح ہم باقی صحابہ کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح باقی صحابہ ہمارے لیے معیار ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہمارے لیے معیار حق ہے۔ جس طرح ہم صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم صحابہ کرام سے محبت کو آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت کو ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، اسی طرح ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ حضرت علی کو نہیں مانتے، ہم انہیں بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا تو پھر یہ کبھی نہ کہتے کہ جو دیوبندی ہے یا وہابی ہے یہ حضرت علی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر اگر حضرت علی سے محبت، الفت، چاہت رکھنے والے کوئی ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ فقط علماء دیوبند ہی ہیں یا عوام اہل سنت ہی ہیں
کہ جو اس طریقے اور نظریے کے مطابق حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں جس کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی سے محبت ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کی محبت سے بغیر ہم اپنے ایمان کو کامل ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ پہلے نمبر پہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ مختصر تعارف ذہن میں رکھیں۔ کہ حضرت علی، اب نام تو ان کا علی ہے، لقب ان کا حیدر، جسے حیدر کرار بھی کہتے ہیں، اور کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو التراب بھی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبد العزیٰ یا عبد مناف، لیکن مشہور وہ ابو طالب کے نام سے ہیں۔ مشہور وہ کس نام سے ہیں؟ مشہور وہ کس نام سے ہیں؟ ابو طالب کے نام سے۔ اور حضرت علی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ یہاں پہ حضرت علی یہ مختصر تعارف سمجھ میں آ گیا نا کہ نام کیا ہے، لقب وہ آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ حضرت علی نام، والد کا نام کیا ہے؟ عبد مناف یا عبد عزیٰ، لیکن مشہور نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ اور حضرت علی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پہ ایک خصوصیت حاصل ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی نجیب الطرفین ہے۔ کیا ہے؟ یعنی دونوں طرف سے حضرت علی جو ہے یہ ہاشمی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی سعادت ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب جو تھے یہ کثیر العیال تھے، غریب تھے، اور اولاد ان کی بہت زیادہ تھی۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کے چچے حضرت عباس نے مشورہ کیا کہ اپنا چچا جو ہے ابو طالب، ان کا وزن بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی اولاد میں سے کوئی آپ لے لیں، ان کی تربیت، ان کا خرچہ آپ برداشت کریں، کسی کو میں لے لیتا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت جعفر کو حضرت عباس نے اپنی تربیت میں لیا، اور حضرت علی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں لیا۔ اب سبحان اللہ کہیں کہ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ ابتدا حضرت علی کی کہاں سے ہوتی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے۔ یعنی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا آغاز ایک ایسے استاذ سے کیا کہ جس استاذ کا استاذ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا لقب ملا ہے۔ کس کا لقب ملا ہے؟ امی کا، کہ پیارے پیغمبر ان پڑھ ہیں۔ یہ لقب حضور کو کیوں ملا؟ یہ لقب حضور کو کیوں ملا؟ حالانکہ آپ کے زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت اتنی تھی کہ عرب کے سارے فصیح و بلیغ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا گیا کہ پیارے پیغمبر امی ہے، ان پڑھ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے،
اور وہ وجہ مختصراً آپ یوں سمجھے کہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو امی اور ان پڑھ کہا گیا، یہ اس لیول پہ کہا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر نے جو اپنے گھٹنے تلمذ ہے، جو شاگردی کا درجہ ہے، وہ دنیا کے کسی شخصیت کے سامنے طے نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر نے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے عالم، زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار کی شاگردگی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ براہ راست اللہ رب العزت کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ اللہ رب العزت کے۔ توجہ، اب ایک طرف دیکھیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاگردگی براہ راست اللہ کی اختیار کی، تو پھر مجھے یوں کہنے دیا جائے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے پہلے پیارے پیغمبر کے والد کو دنیا سے اٹھایا اور پھر کیا فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ پیارے پیغمبر آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں، ہم نے آپ کو یتیم پایا، لیکن یتیم پانے کے بعد ہم نے آپ کو ایسا ٹھکانہ دیا کہ جو ٹھکانہ بڑے بڑے شاہوں کو بھی نہیں ملتا، جس ٹھکانے کو طلب کرنے کے لیے دنیا کی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر کو یتیم پیدا کر کے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کی تربیت کی، اور جناب محمد الرسول اللہ نے جس شخصیت کی تربیت کی اس شخصیت کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس نے کی؟ کس نے کی؟ براہ راست اللہ نے کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کس نے کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے اور بڑی شان کیا چاہیے کہ جو بچپن سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کی بچپن بھی حضور کے ساتھ، جن کی جوانی بھی حضور کے ساتھ، جن کا بڑھاپا بھی حضور کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو اس وقت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حسرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا سے چلے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ اب اگلی بات آتی ہے حضرت علی کے اسلام۔ یہ موٹی موٹی باتیں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے کے 10 سال کی عمر میں تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہوں۔ حضرت علی کو محمد الرسول اللہ نے دعوت دی۔ حضرت علی نے کہا میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گا، لیکن دوسرے ہی دن حضرت علی جناب محمد الرسول اللہ سے متاثر ہوئے اور آپ ایمان لے کے آ گئے۔ ایمان لے کر آپ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے جس جگہ پر جس موقع پر حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے احسن انداز کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ کے حکم کی بجا آوری فرمائی۔ ہجرت کی رات اگر ہم دیکھتے ہیں ایک انتہائی کھٹن مرحلہ ہے، یہ کوئی حلوے کی پلیٹ نہیں تھی، باہر دشمن کھڑا ہے، اور یہ یقین ہے حضرت علی کو بھی
کہ تھوڑی سی بھی اگر جلتی میں اندر آ گئے تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے ہجرت کی رات امانت علی کے سپرد کر کے پوری دنیا کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلا دیا کہ علی سے بڑھ کے امانت دار کوئی اور، علی سے بڑھ کے امانت دار کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے پیغمبر نے حضرت علی کو امانتیں دی، اور حضرت علی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹے، اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے حضرت علی نے بھی ایک پیغام دیا ہے کہ جہاں پہ بات آئے محمد الرسول اللہ کی ذات کی، جہاں پہ بات آئے محمد الرسول اللہ کے حکم کی، وہاں پہ اپنی جان دے دو، لیکن پیغمبر کے حکم پہ عمل کرنے کو بطریق اولا ایمان سمجھ کے اسے پورا کرو۔ یعنی حضرت علی کی جان کو خطرہ تھا نا، باہر دشمن کھڑا ہے، حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دے دیا، اب جس کو اللہ نکالنا چاہے تو آنکھوں والوں کو بھی اللہ اندھا کر دیتا ہے، جی ہے نا، آنکھوں والوں کو بھی اللہ کیا کر دیتا ہے، ان کو پھر نظر کچھ نہیں آتا۔ جیسے اس موقع پہ سارے مشرکین باہر مکان کے ارد گرد کھڑے ہیں، تلواریں نکالی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ پیارے پیغمبر تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں اٹھا کے فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ آیت پڑھ کے ان کی طرف پھینکنا تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں کو بینائی ختم کرنا میرا کام ہے۔ اب حضور وہاں سے گئے، لیکن پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے بسترے پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صبح ہوئی، مشرکین اندر آئے، چادر اٹھائی، چادر اٹھا کے دیکھتے ہیں ایک ہی ہو گیا یار، کل تے شامی تے محمد اتھی یا اندر گھر وچ موجود آ، پوری رات اسی بار پیرا بھی دین دے رہے ہیں، یہ محمد علی دے وچ کیویں تبدیل ہو گئے؟ سوچ ہے نا، بس ساری رات اسی باہر بھی کھڑوتے ہوئے ساں، کسی نے باہر جاندے اساں ویکھیا بھی نہیں ہے گا، لیکن بڑی عجیب گل ہے، اتھے تے محمد نو ہونا چاہیے لیکن اتھے تے علی۔ ابو جہل پوچھتا ہے علی محمد کدھر ہے؟ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ انہاں جتھے جانا ہی کو ٹر گئے، انہاں جتھے جانا ہی ہو۔ پھر پوچھتا ہے کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ محمد نے جہاں جانا تھا وہ چلے گئے۔ ابو جہل نے سوچا کہ یار ایک کی جگہ ہے، یہ اس وقت کے کافر کو بھی یقین تھا کہ محمد اس وقت اگر جا سکتا ہے کہیں تو وہ ایک ہی بندہ ہے، یہ ان تو سے دسنا ہے کہ وہ کون ہے، بلند آواز میں کون؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اب محمد اگر یہاں سے گئے ہیں تو کس کے پاس گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے پاس گئے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے ہجرت کی رات دو شخصیتوں کو بڑا مقام دیا ہے، ایک کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی امانتیں دے کر بستر رسول پہ سلا دیا تھا، اور دوسرے کو اللہ نے اپنی امانت دے کر مدینے کے صحراؤں پہ چلا دیا تھا۔ مقام اس کا بھی بڑا ہے، مقام اس کا بھی بڑا ہے، مرتبہ اللہ نے صدیق کو بھی دیا ہے، مرتبہ اللہ نے علی کو بھی دیا ہے۔ دونوں کو مقام اور مرتبہ دینے کے بعد ایک اعلان اللہ نے سارے صحابہ کے لیے کیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جس نے بھی اپنی آنکھوں سے جناب محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا اللہ ان سے جنت کا وعدہ کرتا۔ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں موت آئی، اس ہر شخص سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے جب امانتیں لوگوں کے پاس بھیج دی تو پھر آپ ہجرت کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو جب پیارے پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں سب سے بڑی بات جو تھی یہ باہر اندر بہا دے سارے یہ جڑے باہر شرارتہ کر رہے ہیں نا پھیر رہے ہیں۔ توجہ، اب پہلی چیز جو تھی کہ بعض مہاجرین صحابہ تھے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ صحابہ کرام کے 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ کس کا ہے؟ مہاجرین صحابہ کا، جنہوں نے اپنے مال جان بیوی بچے سب کو چھوڑ کر حضور کے دین کے لیے ہجرت کی تھی، ان کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے انصار صحابہ کا، انہوں نے ان کی مدد میں انتہا کر دی تھی۔ اور تیسرا درجہ ہے کن کا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو صحابہ ان کے بعد ایمان لائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی سابقین اولین یعنی پہلے درجے کے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ جب صحابہ نے ہجرت کی، مدینے پہنچے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، یعنی ایک پردیسی اور ایک دیس والے کو بھائی بنا دیا۔ ایک مدینے کا رہنے والا انصار صحابی ہے، اس کو کہا کہ جی فلانا جو مہاجر صحابی ہے وہ تیرا بھائی ہے، جو کچھ تو کھائے گا اسے بھی کھلائے گا، جو تو پہنے گا اسے بھی پہنائے گا، جو تیری غمی ہوگی اس کی بھی غمی ہوگی، جو تیری خوشی ہوگی اس کی بھی وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ حضرت علی بیٹھے دیکھ رہے ہیں، پیارے پیغمبر مواخات قائم کر رہے ہیں، انصار و مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے ہیں۔ حضرت علی انتظار میں ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنائیں گے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار کے ساتھ مواخات میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آخر میں حضرت علی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کاش آپ مجھے بھی کسی انصار صحابی کا بھائی بنا دیتے، لیکن پیارے پیغمبر آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہاں پہ پیارے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسے اعزازی تمغے سے نوازا ہے کہ جو تمغہ حضرت علی کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں ملا۔ پیارے پیغمبر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کو بھائی کسی انصار کا نہیں بنایا، آپ کے لیے محمد الرسول اللہ کا یہ اعلان ہے علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو دنیا کے اندر بھی محمد الرسول اللہ کا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی محمد کا بھائی ہے۔ باقی صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، لیکن علی تیرے لیے اعزاز کیا ہے کہ تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ اب جس کو محمد کہے کہ دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی، اس سے بڑا ان کے لیے اعزاز اور مقام اور کیا ہو سکتا۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا عنوان ہے، اور صحیح بات ہے میرا دل اس پہ اتنا گفتگو کرنے کو کرتا ہے، بڑا دلچسپ عنوان ہے، لیکن یہ جو بدبخت یہ کھٹمل ہے خبیث جو شیعہ ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو پتہ نہیں ایک عجیب سا بنا دیا۔ یعنی وہ جب تک حضرات صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق پہ تبرہ نہیں کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی شان بیان، حضرت عمر کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، سیدنا امیر
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا، ان کے مقام اور مرتبے کا اس چیز سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ علی وہ ہے کہ جس کو شیر خدا کا لقب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، علی وہ ہے کہ جس کو مقام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اس لیے تو ایک موقع پہ ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی تیری مثال میری امت کے اندر عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے کہ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کو اتنا مقام دیا کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری طرف دوسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ کی اتنی توہین کی کہ ان کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن ایک تیسرا گروہ ان کے حواریوں کا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ اللہ کا بیٹا مانا نہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، اس تیسرے گروہ کو اللہ نے کامیاب کیا۔ حضور نے فرمایا علی تیری مثال میری امت کے اندر عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے، ایک گروہ آئے گا وہ تیرے مقام کو ختم کر کے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگائے گا، دوسرا گروہ آئے گا وہ تجھے اتنا مقام دے گا کہ گلی کوچوں چوک اور چوراہوں کے اندر یا علی مدد کا نعرہ لگائے گا۔ تیسرا گروہ آئے گا علی جو نہ تو تجھے مشکل کشا مانے گا، نہ تجھے حاجت روا مانے گا، نہ تیری صحابیت کا انکار کرے گا، بلکہ تجھے جناب محمد الرسول اللہ کا صحابی مانے گا۔ علی یہ یاد رکھنا، جو تجھے تیرے مرتبے کو ختم کرے، جسے خارجی کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی گمراہ ہے۔ جو تجھے صحابیت کے درجے سے اٹھا کے خدا کے درجے تک لے جائے گا، وہ رافضی جو شیعہ ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ تیرے بارے میں انہی لوگوں کا عقیدہ معتبر ہے کہ جو فقط تجھے محمد الرسول اللہ کا صحابی مانتے، جو فقط تجھے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مانتا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بدر کے میدان میں حضرت علی نے شرکت کی۔ یہ بڑا تفصیلی چیز ہے، لیکن اصل میں تفصیل کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ میں مختصر حضرت علی کی کوشش یہی کروں گا کہ ان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری زندگی کی مختصر روشنی اس پہ ڈالی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی، احد کے اندر شرکت کی۔ اسی طرح پھر سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ کون سا واقعہ پیش آیا؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس موقع پر بھی حضرت علی اس کے اندر کیا تھے؟ اور اس موقع پہ حضرت علی محمد الرسول اللہ کے منشی تھے۔ کیا تھے؟